حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم المرتبت بزرگوں میں سے تھے۔ ان کے متعلق حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اولیاء اللہ میں ایسا ہے جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کا مقام ملائکہ میں۔ بخارا سے سمرقند جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ کارن ٹپا کہلاتی ہے۔ یہاں پر ایک شہر آباد ہے۔ اس شہر کے بڑے قبرستان کے ایک ٹیلے پر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار واقع ہے۔ جب ہم لوگ وہاں حاضر ہوئے تو مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھے اور ایصال ثواب کے بعد مراقبہ کیا۔ خاموشی تھی، تنہائی تھی، فیضان کی بارش تھی۔ شمع مزار ہے نہ کوئی سوگوار ہے، تم جس پہ رو رہے ہو وہ کس کا مزار ہے۔ مراقبہ کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے۔ قبرستان کا دروازہ لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اس قدر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں کہ آدمی حیران ہی رہ جائے۔ یہاں کے قبرستانوں میں ایک عجیب بات دیکھی اور سنا ہے کہ یہ رسم کمیونسٹوں سے چلی اور مسلمانوں نے بھی اپنا لی۔ ہر قبر کے سرہانے پتھر پر نام لکھا ہوتا ہے اور اس صفائی سے اس بندے کی تصویر بنی ہوتی ہے جیسے کسی نے اس کا فوٹو چپکا دیا ہو۔ فقیر نے علماء کے سامنے نشاندہی بھی کی کہ عوام الناس کو اس خلاف شرع کام سے روکنا چاہیے، مگر ایک صاحب نے جواب دیا کہ مقامی انتظامیہ کی طرف سے ہر قبر پر یہ پتھر لگانا ضروری ہوتا ہے۔ فقیر نے سوچا کہ چونکہ کمیونسٹوں کو پتہ تھا کہ ہم لوگوں کے دین میں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے شاید وہ دین دشمنی کی وجہ سے اس کا اہتمام کرواتے ہوں۔ اگلا عنوان ہے چائے بھی اور چاو بھی۔ جب بستام سے خرقان کی طرف روانہ ہوئے تو مولانا عبداللہ نے یاد کروایا کہ حضرت، ہم نے مسجد شاہ نقشبند کے مؤذن سے وعدہ کیا تھا کہ بخارا سے سمرقند جاتے ہوئے آپ کے ہاں تھوڑی دیر رکیں گے اور چائے پی کر آگے جائیں گے۔ فقیر نہ تو چائے پینے کا عادی تھا اور نہ ہی رکنے کو جی چاہتا تھا، مگر اوفو بالعقود، وعدے کو پورا کرو کے الفاظ نے بریک لگوا دی۔ ہم ایک گاؤں ککان میں پہنچے جہاں عبد الواحد کا گھر تھا۔ ایک 4 دیواری میں 8-10 گھر بنے ہوئے تھے۔ یہاں کا دیہاتی ماحول ہمارے ملک کے دیہاتی ماحول سے کافی ملتا جلتا ہے، البتہ چند باتوں میں فرق ہے۔ ایک تو وسط ایشیا کے دیہات کا ہر مرد اور ہر عورت اور ہر بچہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ٹریکٹر چلاتا پھر رہا ہو اور آپ اس سے کسی جگہ کے بارے میں پوچھیں تو وہ آدمی جیب سے کاغذ قلم نکال کر ڈرائنگ بنا کر آپ کو ایڈریس سمجھا دے گا۔ اس جگہ کا قانون ہے کہ 8 سال کے بچے کو 5 سالہ کورس میں داخلہ لینا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر والدین نہ کرائیں تو انہیں جیل بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکوں کو 2 سال فوج کی لازمی ٹریننگ دی جاتی ہے، البتہ اس کے آگے کی تعلیم اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ اس وجہ سے یہاں بکریاں چرانے والا آدمی بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ یہاں بجلی، پانی، سڑکیں دیہاتوں بلکہ کھیتوں کے اندر تک موجود ہے۔
ٹیلی فون کی سہولت عام ہے۔ جب عبد الواحد کے گھر پہنچے تو علاقے کے 2 صوفی منش حضرات بھی ملنے کے لیے تشریف لائے جو عمر میں بڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ نقشبندیہ سلسلہ میں کسی شیخ کے خلیفہ ہیں۔ دوسرے نوجوان تھے اور انہیں خواب میں کثرت سے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ مولانا عبداللہ نے جب ان لوگوں کو بخارا اور گجدوان کی حالات سنائے اور حضرت تیشہ بابا کے بیعت ہونے کے متعلق بتایا تو ان دونوں حضرات نے بیعت کی خواہش ظاہر کی۔ فقیر نے انہیں چائے پینے کے بعد بیعت کے کلمات پڑھائے اور مراقبہ کروایا۔ اس بستی کی مسجد میں ختم خواجگان قائم کرنے کی اجازت دی۔ یہ ختم خواجگان کیا ہے، یہ بھی اگر آپ جاننا چاہیں تو حضرت پیر صاحب کی کتاب شجرہ طیبہ میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ یہاں سے اب حضرت پیر صاحب کی بات شروع ہوتی ہے کہ عبد الواحد نے رخصت ہوتے ہوئے جس محبت سے فقیر کے دھڑا دھڑ بوسے لیے، اس کی وجہ سے اس کی چائے تو یاد ہو نہ ہو، اس کا چاو ہمیں یاد آتا ہے۔ اگلا عنوان ہے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بستام سے خرقان جاتے ہوئے فقیر اپنے خیالات میں مگن تھا کہ اتنے میں کار کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو دوسرا ٹائر بھی کمزور نظر آیا۔ مولانا عبداللہ سے مشورہ ہوا کہ اس ڈرائیور کو واپس بخارا بھیج دیا جائے اور اگلا سفر اللہ توکل کسی بس یا ٹیکسی وغیرہ پر کر لیا جائے۔ چنانچہ سڑک کے کنارے کھڑے ابھی 3 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ ایک گاڑی روکی جس میں ایک نوجوان گاڑی چلا رہا تھا اور ایک روسی میم صاحبہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے مولانا عبداللہ سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ مولانا نے بتایا کہ خرقان جانا ہے، لہذا ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس مین روڈ پر آپ کو ٹیکسی کیسے ملے گی؟ میم صاحبہ کہنے لگی کہ ہم ان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ چنانچہ میم صاحبہ اگلی سیٹ پر آ بیٹھی اور انہوں نے ہمیں پچھلی والی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ ہم لوگوں نے خدائی مدد سمجھتے ہوئے سامان گاڑی میں رکھا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جب گاڑی چلی تو تعارف ہونے پر پتہ چلا کہ گاڑی چلانے والے کسی شہر کی حکومت کے بڑے افسر ہیں۔ میم صاحبہ ان کی بیگم ہے اور یہ راستے کے ایک شہر نوائی کے رہنے والے ہیں جو ازبکستان کے مشہور شاعر علی شیر نوائی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہم نے سوچا چلو کچھ سفر تو آرام سے طے ہوگا، آگے اللہ مالک ہے۔ جب نوائی پہنچے تو نوجوان نے کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیں، ہمارے والد آپ سے مل کر خوش ہوں گے۔ چنانچہ جب ان کے گھر پہنچے تو ان کے والد واقعی اہل اللہ کے قدردان اور نہایت نیک آدمی تھے۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں چائے پلائی اور فرمایا کہ دوپہر کا کھانا ہمارے یہاں کھا کر جائیں۔ ہم نے سفر کا عذر پیش کیا تو اس نے کہا ہم آپ کو اپنی گاڑی میں خرقان لے کر جائیں گے، جانے اور آنے کے 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اتنے میں کھانا تیار ہوگا۔ جب نوائی سے چل کر خرقان پہنچے تو دیکھا کہ شہر کا قبرستان ایک بڑی نہر کے کنارے پر واقع ہے۔ قبرستان میں فصل کاشت کی گئی تھی۔ حضرت خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ایک باغ کے اندر بنی ہوئی مسجد کے قریب واقع تھا۔ قبر اندازاً 10 میٹر لمبی تھی۔ ایثار ثواب کے بعد مراقبہ کیا، عجیب پرسکون ماحول تھا۔ فقیر سوچ رہا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سلطان محمود غزنوی جیسے وقت کے فرما روا اس فقیر بے نوا کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ فقیر نے احباب کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات سنائے۔ واپسی پر نوائی میں دوپہر کا کھانا کھایا اور ٹیکسی کے ذریعے سمرقند پہنچے۔